perfect, perfect, perfect. مجھے جب ہوش آیا تو بے اختیار میرے منہ سے ماں نکل گیا اور میں نے اپنے کانپتے ہونٹوں سے دانتوں تلے دبا لیے۔ اس عذاب کو جھیلتے ہوئے مجھے اپنی ماں یاد آ گئی۔ شاید مصیبت میں سبھی کو یہ پرشفقت ہستی یاد آتی ہوگی۔ جب اذیتیں مقدر بن جائیں تو انسان صرف ماں ہی کے آغوش کے لیے مچلتا ہے۔ اس سے زیادہ سکون بخش جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں۔ ایک گھڑی کی چوری کے معمولی سے الزام میں میری یہ درگت بنائی جا رہی تھی، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایرج بختیاری کتنے زبردست رسوخ کا مالک تھا۔ مجھ پر ایسے مظالم توڑے جا رہے تھے جیسے کسی کے قتل کا اقرار کروانا مقصود ہو، اور پھر ساری رات انہی اذیتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں بار بار بے ہوش ہو جاتا اور وہ پھر ہوش میں لے آتے۔ شاید وہ رات کا آخری پہر تھا جب پولیس افسر نے ایک خاصے بڑے سائز کا میگنیٹو سنبھال کر مجھے بجلی کے جھٹکے ایک بار سے پھر دینے شروع کیے، اور آخری مرتبہ تو اس نے سوئچ کو آخری حد تک گھمایا۔ بجلی کی لہروں نے مجھے بے قابو کر دیا۔ میں بری طرح اچھلنے اور تڑپنے لگا۔ چرمی تسمے میرا گوشت پھاڑنے لگے اور کمپٹیاں جیسے آہنی ہتھوڑوں کی طرح چلنے لگیں۔ جسم کے پٹھے اس طرح اینٹھ رہے تھے جیسے اسے کوئی دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر مروڑ رہا ہو۔ جلد ہی پولیس افسر نے میگنیٹو کا سوئچ آف کر دیا، لیکن میرے ہوش و حواس اتنی جلدی بحال نہیں ہو سکے۔ پسینے سے تر بتر میرے جسم کے مختلف حصوں میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے، اور کچھ یہی کیفیت دماغ کی بھی تھی۔ ایک شور، ایک ہنگامہ، اور جب یہ شور ختم ہوا تو میرے دماغ میں مسحور کن خوشبوئیں چکرا رہی تھی۔ ایک خوشگوار موسیقی میرے سماعت پر خوابناک سا اثر کر رہی تھی۔ میں نے آنکھیں پٹ پٹا کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، لیکن فوری طور پر فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہ حقیقت ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ پہلا گمان تو یہی گزرا کہ یہ خواب ہے، کیونکہ میرے جسم پر پولیس کے تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ مجھے اپنے جسم میں کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور میں جو ریشمی لباس زیب تن کیے ہوئے تھا اس کی تراش خراش دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنے جانے والے لباس سے مماثل نہیں تھی۔ کچھ عجیب ہی سا لباس تھا۔ زندگی کے ہاں کچھ عجب طور سے نظر آ رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں دیوتاؤں کی دنیا میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے ہندوستان کی پرسرار زمین کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے۔ میں ان کی تہذیب اور ان کے مذہب سے کماحقہ واقفیت رکھتا ہوں۔ ان کے دیوی دیوتاؤں کے بے شمار کہانیاں مجھے ازبر ہیں، لیکن یہ تو کبھی میرے خواب و خیال میں بھی نہیں آیا کہ میں کبھی ان دیوتاؤں کو اتنے قریب سے دیکھ سکوں گا۔ ہاں، میرے ارد گرد ہندو مت کے عظیم دیوتا نظر آ رہے تھے۔ میں نے انہیں ان کی خاص نشانیوں کی وجہ سے پہچانا۔ وہ سب ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور کوئی خاص قسم کا مشروب پی رہے تھے۔ خوبصورت اور چنچل حسینائیں انہیں یہ مشروب پیش کر رہی تھی۔ راگ و رنگ کی محفل جمی ہوئی تھی۔ میں نے خود کو اس محفل میں اجنبی سا پایا۔ کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ سب اپنی اپنی ذات میں مگن تھے، اور وہ سب کچھ دیکھ کر مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اپنے اس تذبذب کو ختم کرنے کے لیے میں نے اپنے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا دانتوں میں رکھ کر زور سے دبایا۔ مجھے بڑی حد تک یقین تھا کہ اس حرکت سے میری آنکھ کھل جائے گی، لیکن اس کے برخلاف میرے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میرے انگوٹھے پر جہاں دانتوں کے نشان تھے وہاں سے خون چھلک پڑا تھا اور سوزش ہونے لگی۔ اسی طرح حتمی طور سے مجھ پر منکشف ہو گیا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا، بلکہ واقعی کسی ایسی سرزمین پر پہنچ گیا تھا جو دیوتاؤں کی سرزمین تھی۔ اس ناقابل یقین حقیقت کا ادراک ہوا تو میں بکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ پھولوں سے لدی ہوئی ایک شاخ میرے پیشانی سے چھونے لگی۔
میں اسے بچنے کے لیے ایک قدم ہٹ گیا، لیکن وہ شاخ پھر میرے سر پر آ گئی۔ میں اس سے بچنے کے لیے ایک قدم ہٹ گیا، لیکن وہ پھر میرے سر پر آ گئی۔ میں کچھ اور ہٹا، لیکن اس شاخ نے تو جیسے میرا تعاقب شروع کر دیا۔ میں نے جھنجھلا کر اوپر دیکھا تو ایک کھنکتے ہوئے کہکے نے میرا استقبال کیا۔ وہ درخت کے ایک مضبوط تنے پر لپٹی ہوئی اس شاخ کو ادھر ادھر ہلا رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ وہی تھی، وہی ننھا سا پرسرار وجود، لیکن اس وقت وہ ننھا سا وجود نہیں تھی۔ اس وقت اس کا قامت ایک قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہ لچکتی ہوئی شاخ کو پکڑ کر دھم سے میرے قریب آ کودی، اور اس کے کومل بدن سے پھوٹتی ہوئی خوشبوئیں میرے مشام جاں کو معطر کرتی چلی گئیں۔ کیوں ڈر گئے؟ اس سریلی آواز نے میرے کانوں میں جل ترنگ سا بجا دیا۔ اس کے جسم پر ایک باریک سا لباس تھا، اور اس کے بدن کی تمام تر رعنائیاں مچل مچل کر اس کے لباس سے اسی طرح باہر آ رہی تھی جیسے کسی صاف و شفاف جھیل پر چاندنی کھیل رہی ہو۔ اس کے لابی بدن کی قربت نے میرے سارے جسم میں سنسناہٹ سی پھیلا دی۔ میں کہاں ہوں؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، اور میں نے خود بھی محسوس کیا کہ میری آواز خاصی برائی ہوئی تھی۔ تم وہ بڑے قاتل انداز میں مسکرائی۔ تم اندرا استہان میں ہو سہراب جی، اور تم سنسان کے پہلے منش ہو جس نے اس جگہ قدم رکھا ہے۔ تم اپنے بھاگ پر جتنا بھی ناز کرو وہ کم ہے، لیکن میں یہاں کیسے آ گیا؟ میری آواز برائی ہوئی تھی۔ میں ہی تم کو یہاں لائی ہوں، مگر کیوں؟ تم نے جو کھٹنائیاں جھیلی تھی ان کی یاد تو تمہارے من سے بلانے کا کچھ اپائے تو ہونا ہی چاہیے۔ مجھے بے اختیار اذیت ناک لمحے یاد آ گئے جو پولیس اسٹیشن میں گزرے تھے۔ ان کی یاد آئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر تمہیں مجھ سے ہمدردی تھی تو تم نے مجھے اس مصیبت سے دو چار ہونے سے ہی کیوں دیا؟ مجھے क्षमा کر دو مہاراج، اس نے اٹھلا کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ دراصل ہوا یہ کچھ دیر کے لیے تمہارے سنسار سے یہاں لوٹ آئی، بس اس عرصے میں تم پر وہ بپتا ٹوٹ پڑی۔ تم کون ہو؟ میں اچانک وہ سوال کر بیٹھا جو شاید مجھے شروع ہی میں کر لینا چاہیے تھا۔ وہ دھیرے سے ہنس پڑی، پھر آہستہ سے بولی، یہ بھی جان لو گے؟ ایسی جلدی کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں اندر استہان کی سیر کراؤں۔ وہ میرا ہاتھ تھامے ہوئے ایک طرف لے چلی۔ اس کے چمن کے ایک ایک گوشے میں جیسے بہاریں رقص کر رہی تھیں۔ رنگ و نور کا ایک طوفان تھا جس نے ساری فضا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ موسیقی کی لہریں جیسے فضا ہی میں پھوٹ رہی تھیں۔ کوئی ساز بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ سب راجہ اندر کے مہمان ہیں، وہ دیوتاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، مگر ان میں کوئی بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ مت بھولو کہ تم ایک منش ہو، اور سنسان کا کوئی بھی منش کٹھن تپسیا کے بغیر دیوتاؤں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہ میں نے حسین و جمیل کنیاؤں کے جھرمٹ کی طرف اشارہ کیا، یہ وہ کھنکھناتی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولی، یہ اپسرائیں ہیں، ان میں تم جس کو پسند کرو گے وہ تمہارا دل بہلانے کے لیے حاضر کر دی جائے گی۔ کیا تم میری رقابت گوارا نہیں؟ میں نے مینی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ کوئی دو ٹوک جواب دینے کی بجائے ہنس کا ٹال گئی۔ ہم کافی دیر ادھر ادھر ٹہلتے رہے۔ اپسرائیں کبھی کبھی ہماری طرف دیکھ لیتی تھیں، لیکن ہمارے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ دیوتاؤں نے تو ہمیں توجہ کے قابل سمجھا ہی نہیں تھا۔ جب میں ٹہلتے ٹہلتے تھک گیا تو ایک ایسے کنج میں رک گیا جہاں کرب و جوار میں کوئی نہیں تھا۔ جب میں نرم مخملی گھاس پر بیٹھ گیا تو وہ بھی میرے قریب ہی پہلو کے بل اس طرح لیٹ گئی کہ اس کا سر ہتھیلی پر تھا اور اس کے ہاتھ کی کوہنی گھاس پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے لیٹنے کا یہ انداز اتنا ہی ہوش ربا تھا کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یوں اس کا سارا بدن ہی جھلک جھلک کر مجھے دعوت نظارہ دے رہا تھا، لیکن میری نظریں بار بار اس کے کسے ہوئے پیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی ناف کا گڈھا میرے دل میں گدگدی سی کر رہا تھا۔ ناف کے گرد کا مدور ابھار ہے جانی خیز تھا، اور اس کے درمیانی پیالہ نما نشیب میں ان گنت زندگیوں کی ناؤ ہچکولے لے کر کھا سکتی تھی۔
तुम कम अज़ कम अपना नाम तो मुझे बता दो। मैं जज्बात से भराई हुई आवाज़ में बोला, मेरा नाम। उसने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम सारंगा है। सारंगा। मैंने ज़ेर लब कई मरतबा दोहराया और खिसक कर उसकी टांगों के करीब बैठ गया। उस वक़्त मेरा जी तो ये चाह रहा था कि दरिंदों की तरह उस पर टूट पड़ूं, लेकिन अंदर अस्तहान और देवताओं का रोब मुझ पर इस दर्जा तारी हो चुका था कि ये जारहीत मेरे लिए मुमकिन नहीं थी। अभी तो मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि सारंगा पर मेरी सरकशी का क्या रद्द अमल होगा। मैं बस इतनी हिम्मत कर सका कि अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा कर उसके एक पैर पर रख दिया। सारंगा बड़ी शरीर नज़रों से मेरी तरफ देखती रही, लेकिन उसने अपने पैर हटाने की कोशिश नहीं की। उससे मेरी हिम्मत कुछ और बढ़ी। मैंने गुदाज पैर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। अब मैं उसे दोनों हाथों से इस तरह दबोचे हुए था जैसे वही हासिल जिंदगी हो। मेरे होंठ खुश्क होते चले जा रहे थे और वह खुश्क हलक तक पहुंच रही थी। मेरे दोनों हाथ उसके तलवे और उंगलियों को सहला रहे थे। बेजान बढ़ता ही चला जा रहा था। मेरी कपकपाती हुई उंगलियां उसके टखनों के गोल गोल उभारों पर फिसलने लगी। फिर मैंने अपने हाथों को आगे बढ़ाने की कोशिश ही की थी कि सारंगा बोल पड़ी, बस सोहराब जी, इस हद से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा। वो अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके लहजे से साफ ज़ाहिर था कि वो वाकई मुझे इस हद से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकती। मैं पागल हो जाऊंगा सारंगा, मैं बड़बड़ाया। मैं तुम्हें पागल नहीं होने दूंगी। मैं अपने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरने लगा। मेरा हल्क भी खुश्क हो चुका था। मेरी नज़रें वापस उसके पैर की तरफ लौट गईं। वो गुलाबी गुलाबी पाँव मेरे दिल में आग लगाए दे रहे थे। वो नरम व मुलायम रेशमी तलवा, वो टखनों के गोल गोल उभार, उस टखनों से ज़रा ऊपर सुनहरी रुओं का आगाज़, ये सब कुछ मुझे पागल किए दे रहा था। मेरे हाथ उसके पैर को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाने लगे। मैं उसे अपने होंठों तक ले आया। फिर उसकी उंगलियां मेरे दांतों में पहुंच गई। मैं उसे दांतों से होले होले दबाने लगा। उससे मुझे ऐसी लज्जत हासिल हुई कि मेरा जुनून बढ़ता ही चला गया। फिर शायद मैं उसकी उंगलियों को कुछ ज़्यादा ही शिद्दत से दांतों में भींचने लगा, क्योंकि अचानक सारंगा ने एक झटके से पैर खींच लिया। तुम सचमुच पागल होते जा रहे हो। तुम वाकई अब अपने आप में नहीं रहा था। जज्बात की हरारत इस नुक्ते पर आ गई थी कि अक्लो खुर्द पर जलने लगे। देवताओं का रूबो दबदबा जो मुझ पर तारी हो चुका था, इस हरारत में तहलील हो गया, और मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मैं मखलूक देवता अंदर के स्थान पर हूँ। मैं दरिंदों की तरह सारंगा पर टूट पड़ना चाहता था, उसे भंभोर डालना चाहता था। मैंने उस पर जिस्त लगा दी। मैं उसे इस तरह दबोच लेना चाहता था कि मेरी गिरफ्त में उसकी हड्डियां तक करकरा कर रह जाएं। लेकिन हुआ क्या, मैंने खुद को घास पर ऊंधा पड़ा हुआ देखा। सारंगा तो दूसरी तरफ कुछ फासले पर लेटी हंस रही थी। बेकार है सोहराब जी, क्यों खुद को बेअक्ल करते हो? अगर मैं ना चाहूँ तो तुम मेरे शरीर को छू भी नहीं सकते। मैं पलटकर हाँफता हुआ उसकी तरफ देखने लगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ और बंदोबस्त किए देती हूँ, वो फिर बोली। सारंगा, अब मैं ज़ब्त नहीं कर सकता, मैंने घबराते हुए कहा। मेरी हालत इस भूखे फ़कीर की सी थी जो किसी के दर पर खड़ा हुआ खाली ना लौटना चाहता हो। ठहरो, एक घड़ी में उसका बंदोबस्त हो जाएगा, सारंगा खड़ी होती हुई बोली। फिर वो छिलावे की तरह इस कांज से निकल गई और मैं वहीं बैठा जलते हुए जहन से ये सोचता रह गया कि ये मेरे लिए क्या बंदोबस्त करने गई है। सारंगा एक ऐसी मशअल थी जो बड़े बड़े जाहदों के जज्बात में आग भड़का सकती थी। मैं तो था ही एक नदीदा प्यासा। मुझ पर जो कुछ भी गुजर जाती वो कम था। मेरे वजूद में एक अलाव सा दहक रहा था। उसकी आग मुझे अंदर ही अंदर जलाए डाल रही थी। अंदर अस्तहान का ख्वाबनाक माहौल मेरे भड़के हुए जज्बात को और हवा दे रहा था। दफ़ातन मुझे यूं लगा जैसे कहकशां की लड़ियां मेरे इर्द गिर्द बिखर गई हों। वो हंसती हुई खिलखिलाती हुई 3-4 अप्सराएं थीं जिन्होंने मुझे अपने घेरे में ले लिया था। वो आते ही मेरे गले में झूल गईं, मुझसे लिपट पड़ीं। उनके अंदाज में ना सिर्फ खुद सपुर्दगी थी, बल्कि वो ऐसी हरकत से भी
دریغ نہیں کر رہی تھی جن سے میرے ضبط کے رہے سہے بندھن بھی ٹوٹ سکتے تھے۔ میں بالکل ہی پاگل ہو کر رہ گیا۔ میری حالت اس پیاسے کی سی تھی جسے اچانک کئی کنویں نظر آ جائیں اور وہ کبھی ایک کنویں کی طرف دوڑے اور کبھی دوسرے کی طرف لپکے۔ مجھے بھی کئی کنویں مل گئے تھے۔ میں نے کبھی ایک کنویں سے اپنے خشک ہونٹ تر کیے اور کبھی دوسرے کنویں سے چند قطرے اپنے حلق میں ٹپکائے۔ میری جذبات کی تندی و سرکشی بڑھتے بڑھتے اس نقطے پر پہنچ گئی جہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ان افسراؤں نے مجھے اس طرح سیراب کیا کہ دنیا کے کسی شخص نے ایسی آسودگی حاصل نہ کی ہوگی، اور پھر اندر استہان میں میرا وقت اس طرح گزرتا رہا۔ عیش و عشرت کے وہ لمحے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ہر مرتبہ میری آسودگی نئی افسراؤں کی مرہون منت ہوتی تھی۔ میری زندگی حسن و عشق اور رقص و نغمہ بن کر رہ گئی۔ اندر استہان میں صبح اور شام کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وہاں کتنا عرصہ گزارا۔ شاید وہ کئی ہفتے تھے یا کئی مہینے، میں حتمی طور پر کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن یہ خلش مجھے بری طرح تڑپاتی رہی کہ سرنگا کو حاصل نہیں کر سکا۔ اس نے میرے جذبات کو آسودگی نہیں بخشی تھی، اس نے میرے جسم کا الاؤ ٹھنڈا نہیں کیا، میرے جنون کو رکابت نہیں بخشی تھی۔ میں تو اس کے دید کو بھی ترس گیا تھا۔ وہ مجھے دوبارہ نظر بھی نہیں آئی۔ میں نے افسراؤں سے اس کے بارے میں کئی مرتبہ پوچھا، لیکن وہ اس سلسلے میں مکمل سکوت اختیار کر لیتی۔ عیش و عشرت کے اس عرصے میں مجھے صرف ایک الجھن رہی، سرنگا کون تھی؟ یہ سوال مجھے الجھائے رکھتا تھا۔ آخر وہ کوئی دیوی تھی تو اس نے مجھے توجہ کے قابل کیوں سمجھا؟ وہ میری طرف کیوں متوجہ ہوئی تھی؟ اس نے مجھے پولیس کی تشدد سے کیوں بچایا تھا؟ وہ مجھے اندر استہان میں کیوں لے آئی تھی؟ آخر ایک مرتبہ اس سے میری مڈ بھیڑ ہو گئی۔ ممکن ہے وہ دانستہ میرے سامنے آئی ہو۔ میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سرنگا، آج تمہیں میری سب الجھنیں دور کرنا ہی پڑیں گی۔ کیسی الجھنیں سہراب جی؟ وہ مسکرائی اور میں نے وہ سب سوال اگل دیے جو میرے دماغ میں لاوے کی طرح پک رہے تھے۔ میں اس کے ان جواب کا انتظار کیے بغیر بولتا چلا گیا۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ سنجیدہ نظر آنے لگی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں یہ سب کچھ نہیں بتا سکتی۔ مگر کیوں؟ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ کسی نے مجھے منع کر دیا ہے۔ کس نے؟ یہ بھی میں نہیں بتا سکتی۔ میں سرنگا کو گھورنے لگا اور گھورتے گھورتے میرے ذہن کی رو پھر بہک گئی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ سرنگا کا پارے کی طرح چمکتا ہوا جسم کسی کو کچھ اور سوچنے کی اجازت دے۔ ویسے بھی سرنگا کا گداز ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھا، اس لمس کے بھی کچھ اثرات ہونے ہی چاہیے تھے۔ میرے جذبات میں جدت آ ہی جانا چاہیے تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، لیکن میری اس حرکت کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا، ایک دھواں سا اٹھا اور اس نے بڑی تیزی سے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرے ہوش و حواس زائل ہوتے چلے گئے اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ تاریکی اور گہری تاریکی۔ میرے شعور کی روشنی اس تاریکی سے آہستہ آہستہ یوں اوپر آئی جیسے کوئی ہلکی پھلکی شے پانی کی گہرائی سے بے تدریج اوپر آتی ہے۔ احساس کی لو جل اٹھی اور مجھے پہلا ادراک یہ ہوا کہ میرا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ ایک ہلکی سی کراہ کے ساتھ میں نے پوری طرح آنکھیں کھولنی چاہیں، لیکن سورج کی روشنی نے مجھے چندھیا کر رکھ دیا۔ ایک عجیب سا شور میری سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ اس شور کو فوری طور پر کوئی معنی نہیں پہنا سکا، لیکن چند ثانیے بعد کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ شاید انسانی آوازوں کے ہجوم اور ٹریفک کی گرگراہٹ وہ شور مرتب ہوا تھا۔ اس کیفیت کے ادرات کے ساتھ ساتھ مجھے گزرے ہوئے لمحات بھی ایک دھندلے دھلے سے خواب کی طرح یاد آ رہے تھے۔ ارج بختیاری سب کچھ میرے ذہن میں گڈ تھا۔ پھوڑے کی طرح دکھتے ہوئے جسم کی تکلیف کے باعث میں ان سب چیزوں کو ترتیب دینے سے قاصر تھا۔ آنکھیں کچھ کھلی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا جسم ایک جگہ ساکت ہونے کے باوجود بھی حرکت میں ہے۔ اونچی اونچی عمارتیں میری نظروں کے سامنے سے گزر رہی تھیں، مگر ان کی حرکت زیادہ تیز نہیں تھی۔ اللہ کے نام پر کسی فقیر کی صدا میرے کانوں سے ٹکرائی۔
गुजरती हुई इमारतों को मैंने पहचान लिया। वो मेरा वतन शहराज ही की इमारतें थी। इलाका बाजार बुजुर्ग का था। इस इलाके को पहचानने के बाद मुझे ये जानने का ख्याल आया, ये कौन सी चीज़ है जिस पर मैं पड़ा हुआ हूँ और जो हरकत कर रही है। ये जानना मेरे लिए कुछ ज़्यादा दुश्वार नहीं था। मैं उठकर बैठने की कोशिश की और फिर जान गया कि वो लकड़ी की बनी हुई एक डब्बा नुमा छोटी सी गाड़ी थी और उसमें एक सड़ा बसा हुआ गद्दा बिछा हुआ था। अल्लाह के नाम पर फ़कीर की सदा फिर मेरे कानों से टकराई। मैंने देखा कि मेरे जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे और जिस्म के खुले हुए हिस्सों पर जख्मों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन जख्मों पर मक्खियां भिन बना रही थी। अपनी इस हालते जार पर मेरे मुंह से हाय निकल गई। अब मेरी समझ में आया था कि मेरा जिस्म पूड़े की तरह क्यों दुख रहा था। मेरे बेशतर जख्म पक चुके थे और उन्हीं से मवाद रस रहा था। अल्लाह के नाम पर सदा फिर सुनाई दी। मेरा तकलीफ से कांपता हुआ जिस्म झनझना कर रह गया। अब सारी बात मेरी समझ में आ चुकी थी। हालात की किसी पुरस्रार करवट ने मुझे फ़कीर बना दिया था। एक जिस्मानी तौर पर मुअत्तल फ़कीर और दूसरा फ़कीर मेरी गाड़ी को खींचता हुआ सदा लगा रहा था, अल्लाह के नाम पर। खट से एक सिक्का मेरी गाड़ी में आकर गिरा। नहीं, मैं पागलों की तरह चीख पड़ा और फिर मैंने गाड़ी ही में अपना सर पटक दिया और फूट फूट कर रोने लगा। अपनी इस हालत पर मैं रोता नहीं तो और क्या करता। तकदीर मेरे साथ एक बेहानक खेल खेल रही थी। कभी राहत, कभी तकलीफ, कभी सुकून, कभी अजियत। पे दर पे होने वाली ये तब्दीलियां मुझे सचमुच पागल कर देती। आखिर ये किसका पुरस्रार हाथ था जो मुझसे खेल रहा था। अल्लाह के नाम पर फ़कीर की सदा मेरे कानों में जहर घोलने लगी। जिस्मानी अजियत तो थी ही, लेकिन अब मेरे रूह को भी कचोके लग रहे थे। ये बात शको शुबे से बालातर हो चुकी थी कि मैं किसी पुरस्रार ताकत का निशाना बना हुआ था। मेरी गिरफ्तारी में भी उस पुरस्रार ताकत का हाथ था। उसी ताकत ने एरज मुख्तियारी को अकसाया होगा कि वो पुलिस में मेरी रिपोर्ट कर दे, और फिर उसी ताकत ने आकाए रज़ा अली को मजबूर किया होगा कि वो पुलिस को मेरे बारे में इत्तला दे, वरना वो शफीक बुजुर्ग ऐसा संगदिल और मकार तो नहीं था। फिर वही ताकत मुझे अंदर अस्ताहान भी ले गई थी। यकीनन वो इतनी बड़ी ताकत थी कि सरंगा जैसी हस्तियां उसके अशारे पर नाच रही थी। मुझे अंदर आस्तान ले जाकर ऐशो इशरत की ज़िंदगी से इसलिए आशना किया गया कि फिर जब मुझ पर बफ्ता डाली जाए तो मैं उसकी अज़ियत को कई गुना ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर सकूं। वो पुरस्रार ताकत अपने मकसद के हसूल में पूरी तरह कामयाब थी। उसने मुझे भटकता हुआ फ़कीर बनाकर अज़ियत की अथाह समुंदर में धकेल दिया। रूहानी अज़ियत के दरवाजे मुझ पर इस तरह खिलते थे कि मैं उन्हें किसी तरह भी बंद नहीं कर सकता था। अल्लाह के नाम पर फ़कीर की सदा मेरे कानों में जहर घोलती रही और मैं बिलक बिलक कर रोता रहा। लोग मुझ पर तरस खा खा कर सिक्के मेरी गाड़ी में फेंकते रहे और शाम हो गई। मेरे एहसासात कुछ ये थे कि मेरी ज़िंदगी ही की शाम हो चुकी है। रोते रोते मेरी आंखों के सोते खुश्क हो चुके थे और अब सिर्फ दिल रो रहा था। गाड़ी एक साइबान के नीचे ले जाकर खड़ी कर दी थी और मेरी गाड़ी को धकेलने वाला फ़कीर भीख में मिले हुए सिक्के जमा कर रहा था। उसने मुझसे मुखातब होने की ज़रूरत भी नहीं समझी थी और ना ही मैं उससे कुछ कहना चाहता था। सिक्के जमा करने के बाद उसने उन्हें गिना और फिर शायद निसफ हिस्सा मेरे लिए छोड़ने के बाद बाकी सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अच्छा भैया, अब कल सुबह आऊँगा, उसने इस तरह कहा जैसे इसके मामूलात में से हो। शायद ये सिलसिला काफ़ी दिन से जारी था, लेकिन मेरे एहसासात आज बेदार हुए थे। आज से पहले मेरी ज़हनी हालत ऐसी नहीं रही होगी कि मैं खुद को पहचान सकता।
چہار باغ کے اس سائبان کے نیچے مجھے 2-1 مرتبہ بس کے انتظار میں کھڑا ہونا پڑا تھا، لیکن آج مجھے وہاں کے ایک ایک گوشے سے اجنبیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہاں کی دنیا ہی بدل گئی ہو۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ ایک اذیت ناک انقلاب آ چکا تھا۔ زخموں کی تکلیف سے کراہتا ہوا میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور ادھر ادھر جاتے ہوئے راہگیروں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیسے آسودہ تھے وہ سب، میں بھی پھر ان جیسا بن سکتا۔ بھوک سے میری آنتیں اینٹھی جا رہی تھی، نہ جانے کب سے میرے معدے میں کچھ نہیں پہنچا تھا۔ میری نظریں سامنے سڑک کے پار کھڑے ہوئے ایک خوانچہ برادر پر جم گئیں۔ وہ کھانے ہی کی کوئی چیز بیچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے اپنی طرف آنے دیکھا اور 1-2 نہ لیے ہوئے تھا۔ لو بھائی، اس نے میری طرف دونا بڑھاتے ہوئے کہا، آج میں تم سے پیسے بھی نہیں لوں گا، مہینے میں 1-8 بار بھی میں خیرات کرتا ہوں۔ میرا وہ ہاتھ کانپ کر رہ گیا جس میں نے دونا سنبھالا تھا۔ خوانچے والا واپس چلا گیا۔ میری آنکھوں سے پھر آنسو امڑنے لگے۔ آج مجھے خیریت بھی تھی کہ میں اس بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا جو میری آنتوں کو انٹھائے دے رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 4 بہاگ کا علاقہ سناٹے میں ڈوبتا چلا گیا۔ آدھی رات ہو گئی اور اب اس سائبان کے نیچے میری رفاقت کا دم بھرنے والی ہستی ایک آوارہ گرد کتے کی تھی۔ ٹھنڈک میں خاصی اضافہ ہو گیا اور میرے زخم اس سردی میں جیسے چٹکنے لگے۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ کربناک سوال مجھے پریشان کیے ہوا تھا کہ کیا اب میری ساری زندگی اسی طرح گزرے گی؟ اس شہر خرابی میں آقا رضا علی کے علاوہ بھی میرے چند واقف کار ہیں، کیا میں ان کی مدد حاصل کروں؟ اگر وہ مجھے کسی شفا خانے میں داخل کرا دیں تو یہ ممکن نہیں کہ میرے جسم کے تمام زخم ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے گاڑی سے نکلنے کے لیے کھڑا ہونا چاہا تو میرے منہ سے ایک کریہ چیخ نکل گئی۔ میرے دونوں تلووں میں بھی زخم تھے اور چلنا تو درکنار، میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اوہو رامزادہ، میری مدد کر، میں جنونیوں کی طرح چیخا اور میری آواز سناٹے میں دور تک پھیلتی چلی گئی۔ میرا رفیق کتا بکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ بیٹھا اور گرانے لگا۔ میں ایک بار پھر گاڑی میں سر پٹک کر رو پڑا۔ وہ رات کرب کے خاردار میں اس طرح گزری کہ میرا روح لہو لہان ہو گئی۔ صبح ہوئی تو میرا ساتھی فقیر آ گیا اور میری گاڑی حرکت میں آ گئی۔ میں کراہتا رہا، روتا رہا، گاڑی چلتی رہی اور بھیک کے سکے جمع ہوتے رہے۔ رات ہوئی تو وہی سائبان تھا اور اسی کتے کی رفاقت۔ خوانچہ والے نے 1-2 نالا دیا اور کچھ سکے۔ 24 گھنٹے میں بس یہی 1 دونا میرا مقدر بنا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ جب گاڑی شیراز کی سڑکوں پر رواں دواں ہوئی تو میری نظریں ایک ایک راہگیر کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ میں یہ آس لگائے ہوئے تھا کہ شاید کوئی شناسا چہرہ دکھائی دے جائے، لیکن یہ میری آس روزانہ بندتی اور ٹوٹتی رہی۔ کوئی شناسا چہرہ دکھائی نہ دیا جس کو میں اپنی مدد کے لیے پکار سکتا۔ میں اپنے ساتھی فقیر کو ان لوگوں کا پتہ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ بھلا وہ کیسے یقین کر لیتا کہ وہ لوگ میرے دوست ہیں؟ وہ یقیناً میرے بیان کو ایک پاگل کی بڑھ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ شاید انہی دنوں میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں بہتر انداز میں سوچنے سمجھنے پر قادر نہیں تھا، ورنہ کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر کی جا سکتی تھی کہ وہ مجھے میرے کسی شناسا کے گھر پہنچا دیتا۔ آج اس سائبان کے نیچے میری چھٹی رات تھی۔ سردی میں اب اور اضافہ ہو گیا۔ میرے جسم پر صرف ایک چادر پڑی ہوئی تھی جو کل ہی ایک رحم دل عورت نے مجھے دی تھی۔ پہلی رات کے بعد راتیں تو میں نے سو کر ہی گزاری، مگر آج رات پھر میری آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ میں روحانی اضطراب سے پہلو بدل رہا تھا اور میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پرسرار طاقت شاید پھر کوئی حرکت کرنے والی تھی۔ میں اس خیال سے کانپ گیا کہ شاید اب وہ طاقت مجھے اس سے بھی بڑے حال تک پہنچا دے۔ لیکن کیا اس سے بھی برا حال کوئی ہو سکتا ہے؟ میں سوچتا رہا، مسلسل سوچتا رہا۔
यहाँ तक कि मेरा दिमाग भी मेरे जिस्म की तरह एक दुखता हुआ फोड़ा बन गया। वो रात मुझ पर भारी गुजरी, लेकिन मेरे साथ कोई अजीबो गरीब वाकया पेश नहीं आया। करीब की एक मस्जिद में सुबह की अजान हुई, जब मुझ पर गनूदगी का गुमान हुआ। सारी रात गुजरने के बाद मुझे अब नींद आ रही थी, लेकिन नींद आ नहीं सकती। कदमों की आहट ने मुझे चौंका दिया। कोई शख्स साइबान ही की तरफ आ रहा था। अंधेरे की वजह से उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतना पता जरूर चल रहा था कि वो एक चुगा पहने हुए है। उसकी चाल पुरवकार और ठहराव लिए हुए थी। मेरी नज़रें उस पर जमी रहीं और वह साइबान की तरफ बढ़ता रहा। फिर उस वक़्त मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं जब वो बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गया। खामोशी, गहरा सकूत। मैं इस सन्नाटे में अपने दिल की धड़कनें सुन रहा था और किसी नई आफत के ख्याल से मेरे रीढ़ की हड्डी में सरद तरीन लहरें दौड़ने लगीं कि एक पुरवकार आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, सहराब। यकलख्त मुझे अपना दिल उछलकर हलक में आता हुआ महसूस हुआ। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि क्या वाकई वो आवाज़ बाबा फसंदी यार की थी। मैंने तुझसे कुछ कहा था, क्या तुझे कुछ याद नहीं? बाबा, मेरी आवाज़ कांप गई। मैंने तुझे नसीहत की थी कि अगर तू मुल्क छोड़ कर गया तो अजाब तेरी रूह का मकसूम बन जाएंगे। तूने मेरी इस नसीहत को भुला दिया। अब अपने किए की सज़ा भुगत। बाबा, मेरी आंखों में आंसू आ गए और आवाज़ रुंध गई। गैर इरादी ताकतें तेरे तआक्कुब में लग चुकी हैं। अब तुझे इस खेल से कोई नहीं बचा सकता जो शुरू हो चुका है। मैं नादम हूँ बाबा। नादम होने से अनहोनी तो टल नहीं सकती, लेकिन जो हो चुका है उसका मुदावा मुमकिन नहीं। बदनसीब, मेरा जिस्म आग बना हुआ है बाबा, मुझे इस आग से निजात दिला दीजिए। मैं गड़गड़ाने लगा। मेरा जिस्म पक रहा है, सड़ रहा है। ये अजियत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या तेरी रूह को जख्म नहीं लगे? इनका क्या करूं बाबा? इनका अजाला तो मुमकिन ही नहीं। मैं रो पड़ा। ऐशो इशरत को जिंदगी समझने वाले इस दुनिया में कभी सुख से नहीं रह सकते। मैं आपकी इस नसीहत को याद रखूंगा। मैं बदस्तूर रोता रहा। तू याद नहीं रख सकेगा, मैं वादा करता हूँ। तू इसे ऐफा नहीं कर सकेगा, चाहते हुए भी नहीं कर सकेगा। तीर तो अब कमान से निकल चुका है। तुझे अब वक़्त के हाथों में खिलौना बनना पड़ेगा। ये अब तेरी कुदरत में नहीं रहा कि वक़्त के धारे को अपने मनपसंद रुख पर मोड़ सके। मैं कुछ कहने ही वाला था कि बाबा झुके। उन्होंने चुटकी भर खाक उठाई, उस पर कुछ पड़ा और फिर वह मेरी तरफ फेंक दी। यकलख्त मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझ पर बर्फ का बरादा खींच मारा हो। सारा जिस्म बिल्कुल यख होता चला गया। ये ठंडक दिमाग तक भी पहुंची और दिमाग शल होने लगा। जाहिर है कि इस सूरत में गौर व फिक्र की ताकत और एहसासात भी जिंदा नहीं रह सकते थे। इन दिनों में होश और बेहोशी के जितने तजर्बात हुए वो शायद ही दुनिया के किसी आदमी को हुए हों। लेकिन ये बेहोशी तवील नहीं थी, क्योंकि जब मैं होश में आया तो सुबह की पैदाइश का आगाज ही था। धीमी धीमी सी कहर आलूद रोशनी रुखते शब का ऐलान कर रही थी। ठंडक में कुछ और अजाफा हो चुका था। खुशी से मेरी बाछें खिल गई जब इस धीमी धीमी सी रोशनी में मैंने देखा कि मेरे जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। वो अजियतें दम चोड़ चुकी थीं जिन्होंने एक हफ्ते से मुझे एक पुरसकून सांस से महरूम रखा था। बाबा असफंदी यार की मसीहाई एक रोशन हकीकत बनकर मेरे सामने आ चुकी थी। अगर वो इस वक्त मौजूद होते तो मैं उनके पैर चूम लेता। अब मुनासिब यही था कि मैं जल्द अज जल्द इस साइबान से दूर चला जाऊं। सर्दी से मेरा जिस्म कांप रहा था। फटे पुराने कपड़े और वह पतली सी चादर इस मौसम का मुकाबला करने के लिए नाकाफ़ी थे। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने लिए कोई माकूल बंदोबस्त कर भी नहीं सकता था। गाड़ी में जितने सिक्के पड़े हुए थे वो समेट कर मैंने चादर के एक कोने में बांध लिए। भीख के इन सिक्कों को अपने बगैर बात नहीं बन सकती थी। मुझे अपना हुलिया दुरुस्त करने के लिए इनकी ज़रूरत थी। कई रोज़ का बड़ा हुआ शो कोई
نائی مفت میں نہ تو بناتا، مجھے حمام کی بھی ضرورت تھی اور لباس بھی چاہیے تھا۔ سائبان کے کتے نے بڑی حسرت سے مجھے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں ٹھٹھرتا ہوا جلدی جلدی قدم اٹھاتا اس بازار کی طرف جا رہا تھا جہاں سے پرانے کپڑے خریدے جا سکتے تھے۔ یہ فاصلہ اتنا تھا کہ مجھے نصف گھنٹہ لگ گیا۔ اب دھوپ نکل آئی تھی اور اس کی تپش سے بھی بڑا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ دکانیں بھی نہیں کھلی تھی، اس لیے میں ان کے انتظار میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سورج کی کرنیں براہ راست مجھ پر پڑ سکتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دکانیں کھلیں تو میں نے ایک جوڑی کپڑے خریدے کر ایک تیسرے درجے کے حمام کا رخ کیا۔ وہیں سر کے بڑے ہوئے بال ترشوائے اور شیو بنوا، نہا کر لباس پہنا اور باہر نکل آیا۔ اب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ ہفتے بھر تک وہ بھٹکتی ہوئی زندگی گزارنے کے بعد اب مجھے فرحت کا ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے ایک قہوہ خانے کا رخ کیا۔ ہفتے بھر سے میں نے کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں کھائی تھی۔ میں نے اس قہوہ خانے میں ایک بہتر ناشتے پانی سے تواضع کی۔ میں نے اس وقت فراموش کر دیا کہ میرے پاس جو سکے تھے وہ بھیک میں ملے ہوئے تھے۔ قہوہ خانے کا دوسرا فنجان پیتے ہوئے میں نے اپنے تازہ دم ذہن کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اس سوال کی بڑی اہمیت تھی کہ گزشتہ شب و روز میں کیا کچھ ہو چکا تھا۔ یہ کب کی بات تھی کہ پولیس نے مجھے گرفتار کیا، اور اب میرے بارے میں پولیس کے خیالات یا ارادے کیا تھے؟ نیز کیا ایرج بختیاری اب بھی میری طاق میں تھا؟ میں نے قریب سے ایک میز پر بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا، برادر کیا آپ بتائیں گے کہ آج تاریخ کیا ہے؟ اس جواب پر میں حیران رہ گیا، کیونکہ یہی وہ تاریخ تھی جب مجھے آقا رضی علی کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ بات مجھے یاد تھی کہ گرفتاری سے ذرا دیر قبل میری نظر ٹیبل کیلنڈر پر پڑی تھی، اور آسٹک انداز میں بنا ہوا 10 کا ہندسہ مجھے بے حد پسند آیا۔ 10 دسمبر، میں نے حیرت سے کہا۔ نہیں جناب، یہ جنوری کا مہینہ ہے۔ تاریخ بتانے والے نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور قہوے کا آخری گھونٹ لے کر فنجان میز پر رکھ دیا۔ اب پتہ چلا کہ میری گرفتاری 1 ماہ پہلے عمل میں آئی، پھر اس روز میں اندر استان پہنچ گیا تھا۔ یہ بات جاننا مشکل ہی تھی کہ وہاں میں نے کتنا عرصہ گزارا۔ اب شیراز میں ایک فقیر کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہوئے مجھے 6-7 دن گزرے تھے، اور قرآن سے پتہ چلتا تھا کہ ان دنوں سے پہلے بھی کچھ عرصہ اس طرح گزرا ہے جس کا مجھے احساس نہیں۔ اگر بے حس عرصے کو بھی 1 ہفتہ مان لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے اندر استہان میں 2 ہفتے گزارے تھے۔ جب میں قہوہ خانے سے نکلا تو میری جیب میں چند سکے باقی تھے، اور غیر یقینی مستقبل کسی افرید کی طرح میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اپنے جسم پر دھوپ کی تپش بڑی خوشگوار لگ رہی تھی، اور میں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن میرا جی نہیں چاہا کہ آقا رضا علی کے گھر کا رخ کروں۔ گو کہ مجھے یقین تھا کہ انہوں نے مجھے از خود گرفتار نہیں کرایا تھا، اور ان کی اس حرکت کے پس پردہ وہی پرسرار طاقت کار فرما تھی، لیکن پھر بھی اب میں ان سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے ایک اور شناسا کے گھر کا رخ کیا۔ منوچر میرا کلاس فیلو بھی رہ چکا تھا اور ہم عمر بھی تھا۔ اس کی شادی بہت جلد ہو گئی تھی، اور وہ اس زمانے میں ہی 2 بچوں کا باپ تھا۔ میں نے اسے ملنے کے لیے اس زمانے میں ہی 2 بچوں کا، کیونکہ اس وقت وہ وہیں مل سکتا تھا، وہ اپنی سیٹ پر موجود تھا۔ میں نے بڑی گرمجوشی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن اس کے چہرے پر نظر آنے والی سرد مہری دیکھ کر میرا جوش و خروش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ جی فرمائیے، منوچہر اس وقت بولا جب میں اس کی میز کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی لہجے میں ایسی اجنبیت تھی کہ میرا دل خون ہو گیا۔ منوچر، میری آواز حلق میں اٹکنے لگی۔ مجھے تم سے ایسی بے رخی کی توقع نہیں تھی۔ میں نے سنا تو تھا کہ تاریکی میں سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا تجربہ مجھے آج ہوا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ منوچہر حیرت سے بولا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟
وہ مجھے پہچان نہیں سکا ہے، جبکہ یہ بات بھی ممکن ہی نہیں۔ میں حمام کے آئینے میں خود کو دیکھ چکا تھا۔ گزشتہ صحبتوں نے میرے نقش و نگار میں کوئی ایسی تبدیلی ہرگز نہیں کی کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیں۔ اس کا صحیح مطلب یہ تھا کہ منوچر طوطا چشمی کا ثبوت دے رہا تھا۔ اس نے میرے بلبوس کی خستہ خالی سے یہ اندازہ کیا ہوگا۔ خیر، اگر اس نے یہ سوچا تھا تو غلط بھی نہیں، لیکن مجھے اس سے سرد مہری کی توقع نہیں تھی۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me.